نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی سامعان، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں خلاصہ قرآن سننے کے لیے، اور کل تک الحمدللہ ہم لوگوں نے 2 پارہ مکمل کر لیا. سورہ بقرہ ابھی بھی چل رہی ہے. سورہ بقرہ کے 33 رکوع ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ پارہ نمبر 3 اور سورہ بقرہ کا 34واں رکوع شروع کیا جائے گا. پارہ نمبر 3 اور بقرہ کا 34واں رکوع ہے، جو کہ آیات 254 سے 257 پر مشتمل ہے. اس رکوع میں غزوہ بدر کی ذہنی اور نفسیاتی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر پیش آنے والا ہے، اور سرفروشی کے ساتھ ساتھ انفاق مال کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے جنگوں میں. تو سورہ بقرہ کے جو نصف آخر کے مضامین ہیں وہ ایک بار پھر سے ریوائز کرا دے. ایک یہ کہ انفاق مال، دوسرا قتال، تیسرا عبادات، چوتھا معاملات. ان موضوعات پر سورہ بقرہ کا سیکنڈ ہاف بیسڈ ہے، تو اس میں سے انفاق والی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. آیت نمبر 254 ہے کہ انفاق کی بہت زوردار اپیل ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی. اور آیت نمبر 255 ہم سب کے لیے بہت معروف ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی. سب کو معلوم ہے، ٹیکسٹ تو سبھی کو یاد ہے. یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی چوٹی ہے سورہ بقرہ، اور اس میں ایک آیت ہے جو آیت قرآنی کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اور یہ توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے. توحید الصفات اس میں ایسے سمو دیا گیا ہے جیسے کوزے میں سمندر. ایک آیت میں 10 جملے ہیں. آیت کا جو الفاظ ہے وہ آپ سبھی کو یاد ہوں گے، تو ہم آپ کو یہ ہوم ورک دینا چاہیں گے کہ آج آیت الکرسی آپ لوگ جا کر تدبر کریں گے. یاد تو سب کو ہے، رٹا تو سب نے ہے. آج آپ جا کر اسے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ 10 جملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کس قدر گہرائی بیان کی گئی ہے، اور وہ توحید کا کتنا بڑا سمندر ہے. آیت الکرسی صرف ایک ہی آیت. اس کے بعد آیت نمبر 256 میں ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے. یعنی کہ کسی کو قبول اسلام جبرن کرایا نہیں جا سکتا ہے، کسی سے گلے پر پیر رکھ کر شہادہ نہیں پڑھایا جا سکتا. پھر آگے اسی میں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے گویا ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے کون سی چیز کا ذکر کیا گیا؟ طاغوت کا انکار. اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ سارے ہی نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہ چلیں طاغوتی نظام ہے، اور چلانے والے طاغوت ہیں. تو پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، تب اللہ پر حقیقی ایمان لایا جا سکتا ہے. جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، پہلے کہتے ہیں لا الہ، پھر کہتے ہیں الا اللہ. تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. رکوع نمبر 35 جو کہ آیت نمبر 258 سے 260 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 258 میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے. نمرود جو کہ عراق کا بادشاہ تھا. یاد رہے کہ عراق یعنی بیبلونیا اس کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا نمرود، نہ کہ نام تھا اس کا. تو جو نمرود تھا وہاں کا بادشاہ بیبلونیا یا بابل کا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا
میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو کٹ حجتی پہ آمادہ ہو گیا اور اس نے کیا کیا, 2 قیدی جو کہ سزائے موت کے مستحق تھے ان کو بلایا, ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا. کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کی حکمت دیکھیے, انہوں نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اب تو مغرب سے نکال کر دکھا. تو وہ کافر بہت چھکا رہ گیا. آیت نمبر 259 میں ایک بستی کا ذکر ہے جو اپنی چھتریوں پر اوندھی گری ہوئی تھی, اور آیت نمبر 259 میں کہا گیا کہ اس نے کہا اس بستی کو اللہ اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے کس طرح زندہ کرے گا. اور یہ بستی ہے یروشلم, اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ شخص ہیں عزیر علیہ السلام. ہوا یوں تھا کہ 586 قبل مسیح عراق کے بادشاہ نیبوکڈ نظر نے جب فلسطین پر حملہ کیا تھا تو یروشلم کو برباد کر کے رکھ دیا تھا. اور جب عزیر علیہ السلام کا گزر یروشلم سے ہوا تو انہوں نے حیرت کی وجہ سے, شک کی وجہ سے نہیں, حیرت کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس بستی کو مردہ ہونے کے بعد کس طرح سے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد پھر انہیں جلا دیا, پھر انہیں پھر سے احیاء ہو گیا ان کا, اور ان کی نظر کے سامنے وہ گدھے کا احیاء ہوا. تو انہیں حق الیقین اور عین یقین, کامل یقین ہو گیا. انہوں نے باعث بعد الموت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا, اور پھر عزیر علیہ السلام نے ہی وہاں جا کر یہود کو تعلیم دی, ان کے اندر روح دین پھونکا, یہاں تک کہ یہود کے اندر مطلب خود اعتمادی پیدا ہو گئی. اس کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کیا تو یہودیوں کو کیپٹیوٹی یعنی اسیری سے نجات دے دی, اور پھر سے انہیں فلسطین میں جا کر بسنے کی اجازت مل گئی. اس طرح وہ بستی یعنی یروشلم پھر سے 136 سال کے بعد دوبارہ آباد ہو گئی. آیت نمبر 260 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احیاء موتیٰ کا مشاہدہ کرایا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ مردوں کو کیسے آپ زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لے لو, اپنے ساتھ ہلا لو, اور پھر انہیں ذبح کر کے الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دو. اور پھر انہوں نے سارے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا, یہاں تک کہ جب اس کو بلایا تو سب واپس آ گئے اور ان کی نظر کے سامنے وہ سب پھر سے زندہ ہو گئے. تو انبیاء کو اور زیادہ کامل ایمان کی ضرورت ہوتی ہے, مومنین سے بہت زیادہ, تو انہیں بینیفٹس بھی بہت زیادہ ملتے ہیں. اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. رکو نمبر 36 اور 37 جو ہے وہ آیات 261 سے 273 پر مشتمل ہے, اور ان دونوں رکوعوں کا جو موضوع ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. اور یوں تو انفاق فی سبیل اللہ موضوع پر قرآن مجید میں بہت جگہ پر احکام ہے, بہت جگہ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور کہا بھی گیا ہے, لیکن اس موضوع کے اعتبار سے یہ کلائمیکس آف دا ٹاپک ہے. یہ جو مقام ہے بقرہ کا 36واں اور 37واں رکوع, یہ ضرورت السنام کہا جا سکتا ہے, یہ کلائمیکس آف دا ٹاپک انفاق ہے. تو انفاق کے 2 مدح موٹے طور پر, ایک یہ کہ رشتہ داروں پر, غربا, مساکین, یتیم اور قیدیوں پر اور مسافروں پر خرچ کیا جائے, اور دوسرا مد جو ہے وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے. اور اس مد کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کہتا ہے. جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انفاق کیا جائے گا, خرچ کیا جائے گا, تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض حسنہ قرار دیتے ہیں. آیت نمبر 261 میں کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے نکلے 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. تو اس طرح سے ایک دانے سے جس طرح 700 دانے بن گئے, اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مینی فولڈز ملٹیپلائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹائمز ملٹیپلائی کرتا ہے. تو اس کو جب 1 سے 700 بنا تو بزنس ٹرمینالوجی میں پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو کہیں گے 70,000% پروفٹ ہے. آیت نمبر 264 میں تاکید کی گئی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو اذیت والی باتیں کہہ کر اور احسان جتا کر.
تو صدقات جو بھی کیے جائیں اس پہ بعد میں احسان نہ جتایا جائے۔ آیت نمبر 265 میں انفاق کی ایک بہترین سی مثال بیان کی گئی، ایک خوبصورت سے باغ سے جو اونچائی پر ہو، اور اگر زیادہ بارش ہو تو اپنا بہت سارا پھل لائے، اور اگر تھوڑی سی پھوہار بھی پڑے تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ہر حال میں فروٹفل ہے، گویا وہ کرنے والا جنت میں اپنا باغ لگا رہا ہے۔ آیت نمبر 267 میں تاکید کی گئی کہ دیکھو اپنے کمائے ہوئے مال میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ پاکیزہ مال، اچھا مال، یعنی ردی اور بیکار چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا اللہ کی راہ میں۔ عام تصور ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں اپنے لیے رکھتا ہے انسان، اور جو چیز اس کو پسند نہیں ہے، جو سڑی گلی ہے، بیکار ہے، ردی ہے ہماری نظر میں، وہ اٹھاؤ اللہ کی راہ میں دے دو۔ نہیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو عمدہ چیزیں دو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 269 میں فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جو حکمت عطا کیا گیا گویا خیر کثیر عطا کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو فائدے کی بات ہو رہی ہے، انفاق کرو گے تو آخرت میں ملٹی پلائی ہو کے ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، تو یہ بات سب کے سمجھ میں تو نہیں آ سکتی ہے، تو جس کے اندر حکمت ہے وہی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 271 میں ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ صدقات کو علانیہ دو تو اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس سے جو اصول اخذ ہوا وہ یہ کہ زکوٰۃ کو علانیہ دینا بہتر ہے اور نفلی صدقات کو چھپا کر دینا بہتر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 38 ہے جو کہ آیات 274 سے 281 پر بیسڈ ہے، اور اس کا موضوع ہے ربا یعنی سود۔ سود عربی زبان میں زیادتی یا اضافے کو کہتے ہیں۔ یہ والا جو رکوع ہے، یہ بقرہ جو نازل ہوئی تھی ہجرت کے بعد سٹارٹنگ دور میں، وہ یہ رکوع تب نازل نہیں ہوا ہے۔ ربا کے متعلق جو آیات ہیں وہ سیرت نبوی کے آخری دور میں 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 275 میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ تو یہ گویا روز قیامت پیش آنے والے حالات کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ سود کھانے والوں کو روز قیامت اس طرح سے کھڑا ہونا ہوگا، بالکل دیوانہ خپتی ہوں گے۔ نہ صرف قیامت کے دن بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی میں بھی دولت کی پوجا کرنے والے لوگ ایسے ہی خپتی سے نظر آتے ہیں۔ اگر نہ یقین ہو تو کسی اسٹاک ایکسچینج میں جا کر دیکھیے، شیئر مارکیٹ میں لوگ بھاگتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دیوانہ وار، اور پورے وقت نگاہ ٹکی رہتی ہے ان کی دولت بڑھنے اور گھٹنے پہ، اور اگر ایک دم سے مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے تو کم ہے۔ تو اس طرح سے خپتی وہ دنیا میں بھی نظر آتے ہیں جو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 276 میں ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہماری نظر سے دکھائی پڑتا ہے نا، صدقے سے کچھ گیا اور سود سے کچھ بڑھ گیا، نہیں ہوتا، تو اس سے بالکل کنٹراسٹ ہے۔ اور ایکسپرٹس مانتے ہیں، اکانومسٹ مانتے ہیں کہ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک ان ایمپلائمنٹ بڑھتا جاتا ہے، بے روزگاری بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور ان دونوں کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر جس سے بے روزگاری اور بڑھ جاتی ہے، انفلیشن ریٹ اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک کی معیشت تباہ ہوا برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اللہ سود کو نہیں بڑھاتا ہے، مٹھ مار دیتا ہے، اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو صدقہ کے بالکل کنٹراسٹ میں سود ہے اور سود کے کنٹراسٹ میں صدقہ ہے۔ آیت نمبر 279 میں تو بالکل فائنل الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اگر ابھی بھی باز نہیں آ گئے سود سے تو خبردار ہو جاؤ، اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بات کسی اور موضوع پر نہیں آئی ہے، کسی اور گناہ کے لیے نہیں آئی ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ رکوع نمبر 39 جو کہ آیت نمبر 282 سے 283 پر ہی بیسڈ ہے، 2 ہی آیات ہیں، اور آیت نمبر 282 طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی، بگیسٹ آیا ہے قرآن مجید کی، بقرہ کی آیت نمبر 282، اور وہ اس آیت کا نام ہے آیت المدائنہ یا آیت دین یعنی قرض والی آیت۔ تو آیت نمبر 282 جو کہ سب سے بڑی ہے، قرض پر مبنی ہے۔ اس سے معاملات کی اہمیت کا کتنا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے معاملات کو کتنا زور دیا ہے۔
اس میں قرض کے معاملے میں کہا گیا اے اہل ایمان جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو تو ایک وقت معین تک کے لیے ہو اور اسے لکھ لیا کرو. یعنی دو تاکید پتہ چلی، ایک یہ کہ قرض کا وقت معین ہونا چاہیے، دوسرا اسے لکھ لینا چاہیے. اور لکھنے والے کے لیے کیا کہا؟ اور چاہیے کہ لکھنے میں کوئی لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھ دیا کرے. یعنی لکھنے والے کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ بات کو لکھے. پہلے ہر ایک تو پڑھا لکھا ہوتا نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ لٹریسی ریٹ بہت بڑھ گئی ہے. اور تاکید کی جا رہی ہے کہ اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو. پھر اگر 2 آدمی دستیاب نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اور گواہوں سے کہا جا رہا ہے کہ اور انکار نہ کرے کوئی گواہ جب انہیں بلایا جائے گواہی کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے قرض کے متعلق کہ گواہ بنا لیا جائے. 2 گواہ ہونا چاہیے منیمم، اور 2 مرد نہ ملے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. اور 1 مرد کے برابر 2 عورتیں جو کہی گئی، یہ اگر کنفیوز کر رہا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایکچولی یہ جو قرض کا معاملہ ہے وہ مردوں کا ہے، تو مردوں کو ہی اس کی زیادہ امپورٹنس ہے، اس لیے ان کو ہی یاد رکھنا زیادہ آسان ہے. اور عورتوں کا تو ہے نہیں یہ فائنینشیل ایشوز، تو اس لیے عورت کو بھولنا بہت معمولی بات ہے اس کے لیے. دوسری بات، عورت میں نسیان کا مادہ رکھا بھی زیادہ گیا ہے، وہ بھولتی زیادہ ہے مرد کے مقابلے، کیونکہ اسے مرد کے انڈر میں رہنا ہے. ابھی ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے، تو اسے مرد کے انڈر میں رہنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مزاج کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو دل پہ لگ جائے اور لے کے ساری عمر بیٹھ جائے تو پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی. تو ایسے میں اس کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ ہے، بھول زیادہ ہے کہ وہ بھول جاتی ہے تو وہ اس کا درد ہلکا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 283 میں ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی شے گروی رکھ لیا کرو قبضے میں. یعنی قرض کے متعلق یہ کہ اگر حضر میں نہیں سفر میں ہو تو لکھنے والا نہیں ہے وہاں پر تو کوئی چیز گروی رکھ لیا جائے. اور فائنلی اس رکوع میں کہا گیا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی معاملات میں بھی فیئر رہنا ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہی ممکن ہے. اور اب ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یعنی رکوع نمبر 40 جو 3 آیات پر مبنی ہے، آیت نمبر 284 سے 286. اور اس کی آخری 2 آیات عظیم آیات ہیں قرآن مجید کی، اور یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں گفٹ کی طرح دی گئی ہیں. آیت نمبر 285 ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لے آیا رسول اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا، اور مومنین بھی. ظاہر بات ہے جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا کہ کہیں جبریل کوئی بد روح تو نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہوا. وہ خود ایمان لے آئے اس پر کہ یہ جبریل اللہ کے فرشتے ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ آپ کی فطرت سلیمہ تھی. جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، پوری مسلم ہوتی ہے، وہ حق کو بڑی آسانی سے پہچان لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. یہی چیزیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ میں بھی تھیں. تو یہاں پہ جو اس آیت میں تسکین کی بات ہے بڑی خوبصورت سی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ہم مومنین کے ایمان کا ذکر کیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جس چیز پر نبی ایمان لایا اس پر مومنین بھی ایمان لے آئے. آیت نمبر 286 میں ایک سائٹ آف ریلیف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، نہیں ٹھہرائے گا مگر جتنی اس کی وسعت دی گئی ہے، جتنا وسعت کے مطابق اسے ذمہ دار ٹھہرائے گا. یعنی یہ وسعت کیا ہے، کس چیز سے بنتی ہے؟ ایک تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ہو گیا جو جینز اسے پیرنٹس سے ملے ہیں، اور دوسرا انوائرمنٹل فیکٹر ہو گیا، یعنی جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہا ہے، تربیت پایا ہے. اور اس کو سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 84 میں شاکلہ کہا گیا ہے. تو انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے، چاہے جینس کی شکل میں، چاہے اس سراؤنڈنگ سے اس نے لیا ہے، تو اس میں نیکی اور بدی کو کرنے کی جتنا مادہ ہے اس کے اکارڈنگلی اسے جج کیا جائے گا، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اس کو. اور پھر ایک عظیم دعا ہے
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کیجو، ہم سے جو خطا ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا گیا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. واعف عنا، درگزر کر ہم سے. واغفر لنا، اور بخش ہم کو. وارحمنا، اور رحم کر ہم پر. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس تو کفار پر ہماری مدد فرما. یہ تھی سورہ بقرہ، اور الحمدللہ ہم لوگ مکمل کر چکے ایک اہم اور بڑی سورہ بقرہ، اور ابھی تیسرا پارہ مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے اب سٹارٹ ہوگی سورۃ آل عمران. تو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے، اور 200 آیات ہیں، 20 رکوع اس میں موجود ہیں. زمانہ نزول کے کی جہاں تک بات ہے تو اس کا اکثر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، کچھ ایک حصہ غزوہ بدر کے بعد میں نازل ہوا ہے، اور وفد نجران والا جو واقعہ ہے وہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے. سورہ آل عمران آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سورہ بقرہ کی جوڑے کی شکل میں ہے. دونوں کی شروعات حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتی ہے، اور دونوں ہی یعنی بقرہ اور آل عمران دونوں کا اختتام عظیم دعاؤں سے ہوتا ہے. اور اس دونوں ہی میں 2 امتوں سے خطاب ہے، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری اہل کتاب سے. اور یہ اور بات ہے کہ بقرہ میں جو خاص خطاب ہے وہ یہود سے ہے، اور آل عمران میں زیادہ اور خاص خطاب نصارہ سے ہے. جس طرح بقرہ کے 2 مساوی حصے تھے، جو میجر پارٹس تھے، فرسٹ ہاف جو تھا 18 رکوعوں پر مشتمل اور جس میں 152 آیات تھی، اور دوسرا جو ہاف تھا اس میں 22 رکوع اور 134 آیات تھی، ابھی ہم لوگوں نے مکمل کیا. اسی طرح آل عمران کے بھی 2 بہت مساوی حصے ہیں، بہت زیادہ، اور اس میں کل 20 رکوع ہے، اور اس کا نصف اول 10 رکوع پر مشتمل ہے، اور جس میں 101 آیات ہیں، اور اس کا نصف ثانی جو سیکنڈ ہاف ہے وہ بھی 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 99 آیات ہیں. بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی نصف اول کے 3 حصے ہیں. سورہ بقرہ کے فرسٹ ہاف میں 3 پارٹس تھے، بتایا تھا. اسی طرح آل عمران کے فرسٹ ہاف میں بھی 3 پارٹس ہیں، اور جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 32 آیت ہیں، اس کو تمہیدی کلام کہہ سکتے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے شروعاتی 4 رکوع کو تمہیدی کلام قرار دیا گیا تھا. اور اس میں روئے سخن بقرہ میں یہود سے ہے،